منہا خلقناکم تینوں مٹی وچوں پیدا کیتا انسان مٹی دا تو پتل ہے تے فطرت دی گل ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اساں تینوں بنایا مٹی وچوں لہذا تینوں پرتانا بھی اساں مٹی وچ ہے۔ اور دوستو میں ایسی گل عرض کراں گا اسلام آندے نے دین فطرت ساڈا اسلام کی ہے دین فطرت ایک فیشنی جملہ نہیں یہ مانا یہ بھی کہ اسلام کا ہر حکم جڑا نیچر کے مطابق ہے فطرت کا تقاضا ہے کہ جیڑی چیز جتوں بنتی ہے نا اتنے ہی واپس آتی ایک نظام ہے قدرت ہے تم دیکھ لو دنیا میں جتوں پیدا ہوتی ہے اتنے ہی پرت کے آتی ہے اے بارشاں پیدا ہوئی نے سمندر تو بخارات بن کے بدل بنتے ہیں پہاڑوں ٹکرا کے برستے ہیں بارش بنتی ہے سمندر جب وسد ہے بدل تے پانی تے ندی کے نالے کے بہتا بہتا دریاواں چ رل کے مڑ سمندر کے جتوں بنتا ہے اتنے پانی پہنچتا ہے یہ فطرت چیز جتھے کی بنی ہوئے اتنے پہنچائی جاتی ہے امام غزالی فرمانے نے میرے مصطفیٰ دا دین فطرت ہے اللہ نے فرمایا اساں تینوں مٹی وچوں بنایا تے جتھوں تیری مٹی اساں منگوائی سی اسی اتھے ہی واپس کر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم اساں تینوں مٹی وچوں پیدا کیتا تینوں مٹی وچ ہی لوٹانا نعیدکم لوٹانے کا جملہ بڑا خوبصورت ہے نعیدکم کا معنی کی ہے ایک ہوتا ہے لوٹنا ایک ہوتا ہے لوٹانا کیوں جناب معنی میں فرق ہے لوٹنا یہ معنی ہو رہے تھے لوٹانا کا معنی ہے خود بخود اپنے ارادے نہ جانا خود اپنے ارادے نال بندہ چاہے تو کہنے میں لوٹ گیا میں پڑھتے ہیں ارادہ اپنے ایک ہوتا ہے لوٹانا یہ من ارادہ ہوے پاوے نہ ہوے کوئی پرتا چھڈے انہوں کہتے ہیں لوٹانا اللہ نے نعیدکم فرمایا اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم تے آخنا میں پرماننٹ الاٹمنٹ میں تے رواں ہی سدا دنیا میں تیرا تے دل کوٹھیاں میں اینا لگیا ہونا ہے دنیا کے تعیش میں اینا تو محب ہونا ہے تیرا تے دل ہی نہیں کرنا واپس جان دے تو تے آخے گا میں سدا دنیا تے بیٹھا ہی رہا اللہ کریم نے فرمایا پاویں دنیا میں سدا بیٹھا رہا پر نعیدکم تیرا جان تے دل سے نہیں کرنا اسا تینوں کھچ کے مٹی وچ لے اسا کھچ کے لے جانا نعیدکم اسا تینوں لوٹانا مٹی کی طرف لوٹانا میں خدا دی قسم چک کے کہنا دنیا دے کسے نظام وچ انسان دی اینی عزت نہیں جنی اللہ نے محمد مصطفیٰ دے دین وچ عطا فرما کے شرف انسان عزت انسان دیکھ لو موت دا منظر سجنا وقت آنا ہے اللہ پاک حضور دے جوڑیاں دا صدقہ دعا کرو جڑے گئے نے خدا انہاں دے بیڑے بننے لائے اساں جانا ہے خدا سانو کلمے تے موت عطا فرمائے یہ وقت آنا ہے سارے میرے والد گرامی اپنی نظم بھی فرماندے نے انسان ہے وقت آنا ہی وقت آنا ہے تینوں کلیاں گھر تھی کڈن گے اتے وچ جنگلی جا چھڈن گے نالے وچ زمین تے کڈن گے تو لا الہ الا اللہ حق لا کلمہ شریف ہے عزیزم ظفر نے کیا سی میں تجھے سنانے ایک یہ بھی ظفر دی فرمائش سی کلمہ شریف ہے اور نبی پاک فرمانے نے جنت دی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت دی کنجی سارے آکھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا نالے وچ زمین دے کڈن گے
فقیہ اعظم حضرت فقیہ اعظم میرے دادا جان اے پنجابی دے شیر دادا جان دے سنو خوبصورت شیر آپ فرمانے کہ مرنا مرنا معلوم سب مرنا مرنا معلوم سب مرنے تھی ڈری نا مرنا مرنا معلوم سب تے مرنے تھی ڈرنا جیسے بریا جیوے کوئی اوڑت ایک دن مری نا تے آپ فرمانے گئی جوانی وچ نادانی جوانی آدھے جوانی دیوانی ہوتی محاورہ ہے نا ساڈا چلو جی جوان جان فرمانے جوانی تے تیری گزر گئی نادانیاں وچ گئی جوانی وچ نادانی کچھ نہ تھی بنی رمضان آتا سی تو کہنا تھا جی اگلے سال روزہ رکھنا چھڈو جی بڑی عمر پئی آگے سن بڑی عمر ہے جی بڑی عمر پئی گئی جوانی وچ نادان گئی جوانی وچ نادانی تے کچھ نہ تھی بنیا ہن تے اپنے چٹے سری لیک نہ لاوی جنیاں میاں محمد صاحب پنجابی زبان دے ایسے شاعر نے جنہوں کا کلام ایم اے پنجابی کے نصاب میں سیف الملوک خوبصورت شیر نے میاں صاحب نے آپ فرمانے گئی جوانی بڈھا ہوں اڑ گیا ناکی تیرا اڑ جانا کہ کبا ہو جانا لک کبا ہو گیا بڈھا ہو گیا تو گئی جوانی بڈھا ہویو تے اڑ گیا نک تیرا اجے بھی بدیوں باغ نیا شابا مرد دلیرا بڈھا ہو کے بھی باغ نہیں آؤں گا اجے بھی بدیوں باغ نیا گئی جوانی بڈھا ہویو تے جاگ پئیاں ہن پیڑا یہ بھی میاں محمد صاحب کا شعر پیڑا جاگ پہ نا 40 سال ٹپ جاؤ جب پاسا پرتنے دن ہائے اوکھے سا پاسا پرت نہیں گئی جوانی بڈھا ہویو تے جاگ پئیاں ہن پیڑا بن مرشد دے کم نہ آمن سونف جوین ہرینا ہن نسخے کی بنانا ہے کوئی کامل پھڑ تے قبر دا سوچ مرشد باج رستہ نہیں دینا اجوینا تے ہرینا وچ کچھ نہیں ہون جے بچنا ہی تے رب دا ذکر کریا آنے میں کہہ رہا سا اسلام نے دین فطرت کسے مذہب وچ انسان دی انی عزت نہیں جنی دین اسلام وچ ویلو میت انسان جو مرد ہے دنیا والیاں نے مردے نو انی عزت نہیں دیتی میں سکے جاواں کملی والیا جدوں زندہ سا تیرا کلمہ پڑھ کے زندہ سا باپ بنیا تے تو مینوں کعبہ بنا چھڑیا جے ماں سی تے پیراں تھلے جنت لے آندی تو باپ نو بھی عزت دتی میرے رسولاں ماں نو بھی عزت دتی تے ہن جدوں مرے دنیا کو جان لگا کملی والیا حد کر چھڑیا امتی نو نواز چھڑیا جس نے امتی نبی پاک دا دنیا تو جاندا ہے سید عالم نے فرمایا میرا امتی دنیا تو جا رہا ہے میں پلیت نہیں جان دینا انہوں پاک کرو استنجا میت دا استنجا کرا جسم تو نواقی دور کرو یہ استنجا کرایا جائے انہوں وضو کرایا جائے میت نو پھر انہوں غسل دیتا جائے غسل اچھا غسل دیتا جائے پانی کی وجہ فرمایا نہ بہتا ٹھنڈا پانی تے نہ بہتا گرم پانی معتدل پانی نال معتدل پانی نال میرے امتی نو غسل دیتا جائے نہلایا تے کیوڑا پا کے اس پانی وچ سید عالم نے فرمایا میں بے داغ نبیاں بے عیب نبیاں میں اپنی امتی تے بھی داغ کوئی برداشت نہیں کرنا ان لباس ایسا پاؤ جے تے داغ کوئی نہ ہوے چٹا دودھ لباس چٹا کفن تے غسل دعا کے اپنے امتی نو نبی پاک نے چٹا کفن پوا دیتا صدقے جاوا عزت دین والے رسولہ قربان جاوا حلیمہ دیا بکریاں چارن والے آقا موت کے بعد عزت دیتی چٹا لباس کہہ دے ہوں یا رسول اللہ
فرمایا عزت کے نام چار پائی کے پا کے موڈیا سے چکو، کندھیاں سے سوار کرو. امتی کندھیاں سے سوار کیا گیا، کندھیاں سے. جیڑی عزت اور راحت اور فضیلت اگوں دولت مندوں نے اپنے چوچلے نے. امیر جب دولت مند مر جائے نا وہ بدنصیب انہوں مونڈے نہیں ملنا، پجاروں سے چڑھ کے وہ جنازہ بھی پجاروں سے جاتا، وہ جنازہ بھی پجاروں سے ہوتا ہے. جیڑی عزت کندھیاں بیچے مسلمان کوئی نیک اگر کندھا دے چھڑے سجنا کبھی انج ہوتا ہی کوئی نیک کندھا دے چھڑے وہ کندھے کا صدقہ اللہ میت کی بخشش فرما دے. کبھی انج ہوتا کہ میت عزت والی ہوئے تو کندھا دین والا گنہگار بخشیا جاتا ہے، کندھا دین والا گنہگار بخشیا. میں کولوں گل نہیں کی، پڑھو جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کفن چور ایک زمانہ سی جب کفن چوراندے سن، دور گزریا ہے. تازہ میت کا کفن چور نے قبر پٹی، جلال الدین سیوطی فرماندے نے قبر پٹی تو وہ پاک دامن بی بی دی قبر سی، ایک عورت دی قبر سی. تے لگا نا کفن کا نام تے میت بول پئی. سنو سیوطی میت بول پئی آندی اللہ اکبر، ایک بخشے ہوئے دا کفن بخشیا ہوا لاندا پہ، بخشے ہوئے دا بخشی ہوئی دا کفن ایک بخشیا ہوا پہ لاندا. وہ ڈریا چور یہ کوئی نیک عورت سی پاک دامن یہ بخشی کہ میں کفن چور ہاں، میں کنج بخشیا، میں تیرا کفن چوری کرنا آیا. آواز آئی تبارک اللہ، بخشی ہوئی دا کفن ایک بخشیا ہوا پہ لاندا. وہ ڈر کے آتا میں کفن چور، یہ بخشی ہوئی میں کنج بخشیا. تے سوال کی تو سنا ہے پاگا والی ہے تم تے نیک ہے تے بخشی ہے بولی ہے میرے دل دیا تارا لا دیتی نہیں، میں تے کفن چوری کرنا آیا. میت نے آخیا ٹھیک ہے پاویں تو چور ہے پر دس میرا جنازہ نہیں تو پڑھ کے آیا، میرا جنازہ نہیں پڑھ کے پڑھیا اس لیے گل بھی دب کے جان کے تے کفن چوری کرا گا، میرا جنازہ نہیں پڑھیا. ہاں پڑھیا تے آواز آئی جا پھر دن مبارک ہوے جن میرا جنازہ پڑھیا رب نے سارے کی بخشش کر چڑی ہے، جن میرا جنازہ پڑھیا سارے بخشے گئے ہیں. تو پاویں کفن چور سے میرے جنازے بھی آیا، میرے جنازے کا صدقہ تیری بخشش ہو گئی. یہ عزت حضور نے دیتی. مونڈے سے چکیا میت نو کندھیاں سے چکیا، میت چوری قبرستان توری تے نبی پاک نے فرمایا میرا امتی دنیا تو جا رہا ہے. ہوں یہ احترام ہولی ہولی ٹرو، کیوں جی جنازہ لے کے تیز ٹرن کی اجازت آہستہ چلتا. کیوں حضور نے فرمایا بہتا تیز ٹرنا یہ توہین ہے، جنازے کی توہین، آہستہ چلنا. وہ میت واسطے سارا پنڈ کا پنڈ ہولی ہولی چلتا پیا آہستہ. سامنے پجارو آ گئی، گڈی آ گئی، کار آ گئی، کار نے بریک لائی، ٹریفک رک گئی، بساں رک گئی، کاراں رک گئی، ٹریفک جام ہو گیا. کیوں ٹریفک روکی؟ نبی پاک دے امتی دا جنازہ آ رہا ہے. کیوں جناب عزت نہیں جنازے یہ عزت ہو جی میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی. جنازہ آ رہا ہے، جنازے میں عزت مل گئی. سید عالم نے فرمایا غلاما میں تینوں چٹے کپڑے ملبوس کر کے تینوں غسل دوا کے تینوں مونڈیاں تے سوار کر کے تینوں عزت دے نال قبرستان وچ لے کے آواں گا. دنیا والے میتاں ساڑتے ہیں، ہندو ساڑتے ہیں، تے غلاما میں ساڑن واسطے نہیں آیا، میں تے جہنم تو بچان واسطے آیا وا. وہ غیر فطری ہے، مردہ ساڑنا فطرت کے خلاف ہے. میں تینوں اسی مٹی وچ واپس کرنا ہے جس مٹی وچ تو پیدا کیتا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. جلال الدین رومی فرمانے ترخان تے درزی تے سنیارا تے سائیں یہ چار یار سن. بے روزگاری جس لیے عام ہو گئی انہیں صلاح کی یارو پنڈ چ کام نہیں ملتا تو چلو باہر قسمت ازمائیے. تے زمانہ سی پرانا، یہ اپنے اپنے سامان لے کے نہ جدو پنڈوں نکلن لگے تے سائیں کہتا یارو کتنے چلے ہو؟ انہوں نے کہا سائیں جی پنڈ چ کام نہیں لبدا، چلو ہجرت کر کے گلے دوسرے وطن چ کوئی مزدوری کریے، بچیاں سے کچھ کما کے لے آئے. سائیں کہنے لگا یارو تھوڑے نال میرا دل لگا سی ٹور چلے تو مینوں بھی نال لے چلو. وہ آخو گے سائیں جی اسی تو ہنر مند
اسی تو کام کریں تھی تو ویڑیاں پاڑ دیا نے سارے نال تھی کی کرو گے؟ سائیں نے آخیا میں تے واسطے دعا ہی کر چھڑا کرا مینو بھی نال لے کے جلال الدین رومی کہتے ہیں چارے یار نکلے رستے میں آیا جنگل رستے میں ایک تاریخ جنگل آیا رات جسے پی گئی رات پئی تے عجیب و غریب جب جنگل آواز آئی نا یہ رکھوں نے آخر یارو سارے کو سنیارا کہنے لگا میرے کو سونا شونا ہے اور درجی کہنے لگا مشین میرے کو بھی ہے قیمتی اوزار نے رات کو ڈاکو ہی نہ پی جان تو رات ہنیری ہے رات بسر کرنے دن چڑھے گا تو چاننے میں پھر جنگل پار کر کے اگلے پنڈ جان رات تھی بڑی لمبی رات تھی انہیں آخیا بھی گل ہے تھکے ٹوٹے آئے ہیں قیمتی سامان سارے کول ہے تو کوئی چور ڈاکو نہ پی جائے تیز کرو ٹھیکری پہرا لانے سارے سو جائیے یہ بھی غلط ہے تو سارے جاگتے رہیے یہ بھی غلط ہے یہ گل ایک جاگے تو باقی سو جانے رومی کہتے ہیں ونڈ ہونا ہے کہ جا ترخان سی نا ترخان وہ کہنے لگے یار پہلے 2-3 گھنٹے تم جاگ اسی سو انہیں آخر ٹھیک ہے ترخان کے بعد واری درزی کی ٹیلر ماسٹر صاحب پھر تاری واری بات درزی ڈیوٹی دے تو پھر اس نے آ وہ کہنے لگا یار میرے کو نیند انج نہیں آنی سونا میرے کول ہے سونا جی کول ہوئے وہ نیند اٹھ جاتی میں جی انہیں کہا پھر چل تو اخیر چ رکھ لے ڈیوٹی وہ اخیر تو کہنے لگا تو آنی تجد یہ سائیں کی گلا لوگ انجی تجد ویلے اٹھتے ہیں تجد کا ٹائم سائیں دے چھوڑ رومی کہتے ہیں ونڈ کر کے نا چلو آخیا بھی اصل لگے ہیں سون تھکے ٹوٹے ہیں ترخان صاحب تھی جاگو تو سامان کا پہرا دینا جی رومی کہتے ہیں تنہائی جنگل کی تاریخی آواز آن مختلف جنگل پرندیاں ڈرے ترخان وہ نال گھراڑے مارن لگ پہ تھکے ٹوٹے سن وہ گہری نہیں سو گئے یہ 2.5-3 گھنٹے کا ٹھیکری پہرا سی آخر لگا یار اتنا لمبا ٹائم یہ گھراڑے مارن دے تو میرا تو ٹائم ہی پاس نہیں ہونا کہ چلو کوئی کام ہی کریے سوچن لگا بھی میرے کو آری بھی میرے کو ٹیسا بھی میرے کو رنگا بھی میرے کو لکڑ بھی فری جنگل چ بیٹھے ہیں ایک خشک درخت آدھا چلو کوئی چیز ہی بنا دینے رومی کہتے ہیں 2.5-3 گھنٹے انہیں لکڑ کی سنانی بنا زنانی رومی کہنا انسان دے ہر فن کی تان یہ زنانی سے ٹوٹتی ہے یہ فائن آرٹ ویکو تو عورت سے ٹوٹتا ہے اشتہار بازی ادو تک نہیں جاتا بھی زنانی نہ آئے وہ جانے میں اسی عورت کو حقوق دے رہے ہیں نچاندہ انسان عورت انہیں عورت بنا دیتی لکڑ کی فرسٹ کلاس تراش خراش کے 2.5-3 گھنٹے عورت بنا کے وہ کھڑی کر چھڑی اس ٹیلر ماسٹر کو ہاتھ لا کے کہنا ٹیلر ماسٹر صاحب میری ڈیوٹی پوری اٹھو تھی ہوں پیرا دو اسی سون لگے وہ درزی اٹھیا یہ سو گیا ترخان درزی نے چاننی رات سی انہیں دیکھے مارو کوئی الا جہا کھڑا ہے پہلے تو ڈریا درزی ٹو کے ویکھی اس کہنے لگو ترخان 2.5-3 گھنٹے بھی ترخان نے اپنے ہنر کا اظہار کیا کہ لکڑ کی زنانی بنا چڑی تو میرے کو بھی مشین ہے بھی کوئی کپڑا میں بھی نال لے کے آیا تھوڑا بہت انہیں زنانی بنائی سوٹ اینڈ میں پا چڑا وہ جلال الدین رومی فرما دیں گے درزی نے مشین کٹی وہ سوٹ سی کے لگے فرسٹ کلاس سوٹ پا چڑے کپڑا میں بھی نال لے کے آیا تھوڑا بہت انہیں زنانی بنائی سوٹ اینڈ میں پا چڑا وہ جلال الدین رومی فرما دیں گے درزی نے مشین کٹی وہ سوٹ سی کے لگے فرسٹ کلاس سوٹ پا چڑے وہ ڈیوٹی ختم ہوئی وہ تو آ گیا سنیارا اٹھو جناب سرکر صاحب تاری واری ہونے یہ بھی سو گیا انہیں جس نے دیکھا کہ مار ترخان نے اپنا کام کیتا ہے درزی نے اپنا کام کیتا ہے چلو سونا شونا کچھ اسی بھی لے کے سیٹ اسی پا چڑ رومی صاحب آنے والے کانٹے شانٹے سیٹ بنا کے انہوں گاڑی پا چڑیا یہ واری اتوں آئی سائیاں کی تجد ویل واری سائیاں کی زرگر صاحب بھی سو گئے اور تھوڑی سائی جی اصل تو اپنا کام کیا تھی اللہ اللہ نالے تجد پڑھو اللہ اللہ کرو نالے پہرا کرو رومی کہتے ہیں سائی اٹھیا تجد ویلے اٹھیا پہلا سائیاں نے جس زنانی ویکھی جاتے لاہور والا کو پتا ہے خیر محرم کھلوتی سائیاں ویک کے بد کے پھر ویکو نبی تے غیر متحرک تو کے ویکھو نے خیال آیا اللہ اکبر سوچے انہیں تین ہنر مند سن ترخان کو اپنا ہنر سی انہیں اپنا ہنر دسیا درزی کو اپنا ہنر سی انہیں اپنا ہنر دسیا سنیارے کو اپنا فن سی انہیں اپنا فن دسیا یہ اگے
کئی مینوں مینے مارتے سن تسی ویلیاں پاڑن واسطے چلے ہو تے میرے کول ہنر کوئی نہیں. تہجد دا ویلا سی رب نال لو لگا کے سائیں کہندا پروردگارا اوکھا وقت آیا دن چڑھنا تینے یاراں نے مینوں مذاق کرنا مولا انہاں کول ہنر سن انہاں اپنے اپنے ہنر دسے نے میرے کول ہنر کوئی نہیں اکو ہی ہنر ہے تیرا نام جپدا رہنا وا یا اللہ تیرا ذکر کرنا تیرا نام جپنا ایک ہی ہنر رکھنا مولا انہاں اپنا اپنا ہنر دسیا دن چڑھنا تے میری لاج رکھ نہیں میرے کول ہنر کوئی نہیں دعا ہی دعا ہے مولا انہاں اپنا کام کیتا تو اپنا کام کر جان دے وچ ربا تو پا. جلال الدین رومی فرمانے نے درویش نے دعا منگی رب نے وہی عزت یا اللہ عزت دا معاملہ ادنے نہ مینوں مذاق کرنے نے سائیں بھی تسی کی اساں تے اپنا کام دسیا تے ربا عزت رکھی اللہ نے عزت رکھی. رومی نے جان کی پئی وہ ماڈرن زنانی بن گئی ٹوسٹ کرن لگ پئی آرے والے پاپ میوزک نچن لگ پئی ٹوسٹ کرن لگ پئی زنانی ماڈرن. دن جسے چڑھیا تو جلال الدین رومی کہتے ہیں جسے اٹھے سارے نے کہ ماڈرن زنانی سوٹڈ بوٹڈ خوبصورت عورت ترخان کہنا بھی گل سنے ہاتھ کوئی نہ لائے یہ گھڑی میں یہ نیڑے کوئی نہ جائے یہ میں گھڑی زنانی میری یہ میں گھڑی ہے. درزی کہنا پیچھا ہٹ جا کینچی مار کے ڈھڈ پاڑ دوں گا تو ننگی بنائی سی پردہ تو میں کٹیا ہے پردہ میں کٹیا وہ تو سنیارا کہنا گل سنو بھائی مال ساڈا لگا ہے مال کی گل تو مال نہیں مال ساڈا لگا ہے. سنیارا کہنا میری ہے درزی کہنا میری ہے ہر کوئی کہنا سائیں بھی تکتے پہ سن آخر وہ بھی بندے سن متحر لے کے علی کا نعرہ مار کے سائی آیا اور میں سر پاڑ داں گا جنہیں تکیا چاہنے دے میں پائی زنانی میری سائیں بھی آکڑ گئے میری ہر کوئی کہنا میری میری درزی کہنا میری یہ سنیارا کہنا میری 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 جس نے کرن لگ پہ لگے جس نے سر پاڑن تے وچوں ایک بولیا گل سنو یارو کٹھے ٹرے تے کرو بڑے سلوک نال سا اس زنانی نے پواڑا پا چھڑیا کہ ہوندا سلوک ہی پراواں وچ نہیں یہ پواڑا پیندا ہی ادوں بھی جدوں زنانی آਉਂਦੀ ٹرے بڑے سلوک نال سا پواڑا پا چھڑیا نے نال عدالت سامنے پنڈ جڑا سی قاضی صاحب کو چلا پنڈ یارو گل سنو ٹھیک ہے اپنی اپنی جگہ سارے کا موقف درست ہے تے فیصلہ قاضی کو کرانے ہیں. سنیارے نے بھی مال لایا درزی نے رب عزت کجی سارے صحیح نے سائیں نے نہ جان پائی سارے کی گل چلو قاضی کو چل رومی کہتے ہیں وہ جنگل ٹپ کے اگے آئے پنڈ چ قاضی صاحب کو قاضی صاحب کو جس لیے آئے کہ جناب گل لے اج رات بسر کی یہ کہہ میری ہے وہ کہہ میری ہے سائیں کہہ میری قاضی کہہ لاؤ یہاں کڑیاں بکواس کر دیں سنانی میری سرسری عدالت کے فوری فیصلہ میری ہے زنانی میری ہے وہ میرے حرم بچوں نسی ہے. جلال الدین رومی فرمانے نے زر زن زمین یہ لڑائی کی بنیاد زر زن تے زمین لڑائی کی بنیاد جس نے بنی وہ عورت پہ ہی سوچتی سی. عورت کہندی قاضی صاحب سائیں کہندا میری ہے درزی کہندا میری ہے سنیارا کہندا میری ہے قاضی صاحب تسی کہندے میری ہے تے میرا تے بیان ہی کسی نے لیا مینوں پوچھو نا میں کدی. جلال الدین رومی فرمانے نے عورت کہندی میرا تے بیان لو میں کدی ہاں قاضی نے کہا ہاں ٹھیک تو بیان دے. رومی کہندے نے عدالت دے باہر قاضی دی عدالت دے بعد برکت دا ایک درخت سی بوڑ دا بوٹا تے جدا تنا جڑا وچوں جڑاں خالی سن کھوکھلیاں جڑاں سن. زنانی کہندی جھوٹے ہو سارے میری میری کرنے والے جھوٹے ہو سارے. درزی کہندا میری ہے سائیں کہندا میری ہے ہر کوئی کہندا میری ہے تسی سارے جھوٹ پہ بول رہے ہو. عورت ٹردی انہاں جڑاں دے وچ گئی اللہ دی قدرت دے نال لکڑ برابر ہو گئی درخت وچوں آواز آئی تسی سارے جھوٹے ہو میری میری کرنے والے جھوٹے ہو جی ہے سی اوتھے آ گئی. رومی کہندا جدوں بچہ پیدا ہوندا ہے ماں کہندی ہے میرا پتر پیو کہندا ہے میرا پتر بہن کہندی ہے میرا ویر چاچا کہندا ہے میرا بھتیجا ماما کہندا ہے میرا بھانجا ہر کوئی کہندا ہے میری میری ہر کوئی کہندا میری میری. رومی کہندے نے بندیا قبر منہ کھول کے بیٹھی ہوئی آ قبر منہ کھول کے بیٹھی ہوئی آ قبر وچوں آواز آوندی کوڑے ہو سارے جھوٹے ہو نہ کرو میری میری نہ کرو
جتوں بنے اتنے ہی آنا پورا منہا تین کلیاں گھر تھی کڈن گے اتے وچ جنگلی جا چھڈن گے نالے وچ زمین دے کھڈن گے کولا الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا منہا خلقناکم اساں تانوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے وفیہا نعیدکم اساں کھچ کے تانوں مٹی وچ لے جانا ہے۔ اے قبر دی پھر جڑی قبر دا عالم ہے نا اے وی عالم برزخ عالم دنیا تو ٹریا ہے عالم برزخ عالم برزخ سجنا اول تے اللہ دا اے شکر کریا کر اللہ نے تینوں حضور دی امت وچ پیدا کیتا ہے۔ ایک حدیث ہی چاہتا صحابیاں پوچھیا حضور سب تو پہلا تسی پیدا ہوئے ہو آئے سارے نبیوں کے پیچھے ہو بنے سارے تو پہلا سو یہ حکمت کی ہے؟ حضور نے فرمایا بے اللہ یطول فی قبورہم اللہ نے میری امت کو بعد بھیجے تاکہ جس نے میرے امتی مرن تو انہوں قیامت کا انتظار زیادہ نہ کرے وہ قبر بھی جان ہو قیامت دیکھو نا پہلے امت نوح علیہ السلام کی امت یہ ویٹنگ لسٹ لگے ہوئے سارے کدوں قیامت آئے گی جو اٹھنا ہے حضور دی آخری امت ہے قرب قیامت پیچھے ادھر اکھاں میٹھنیاں نے ادھر محشر کا میدان ہونا قبر آئی عالم برزخ آیا عالم برزخ آیا سجنا دنیا میں بھی میرے آقا نے لاج رکھی سی دنیا میں تین عزت دیتی تین شرافت دیتی لاج رکھی سی دنیا میں تین عزت دیتی تین شرافت دیتی ہوں آیا قبر کا مرحلہ تین کلیاں گھر تھی کڈن گے اتے وچ جنگلی جا چھڈن گے نالے وچ زمین تے کڈن گے کولا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ اوے ڈاڈی جان اج پھاکیا قبر وچ قابو آ گیا مردہ قابو آ گیا قبر وچ قبر دی تنگی قبر دی تاریکی قبر دی تنہائی نہ کوئی یار نہ کوئی بیلی نہ کوئی روشن دان نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی مدد کرنے والا نہ کوئی دوڑن والا وہ ایتھے ڈاڈی جان اج پھاکیا ایتھے کوئی نہ سنگی ساتھیا ایتھے کسے نہ پانی چاہتی پا کے ٹر گیا اور آ قبر سے مٹی پا کے ٹر گئے سجن بیلی پانی تراؤ کے ٹر گئے وہ کلم کلنا تے نہ کوئی سجن نہ کوئی بیلی نہ کوئی مددگار قابو آ گیا قبر کی تنگی وچ قابو آ گیا بڑا یاراں دا یار ہونا سے بڑا محفلاں دی جان ہونا سے ہوٹلاں وچ بیٹھ کے ساری ساری رات گزار دینا سے پر تے جان قابو آ گئی کوئی سنگی ساتھی نہیں ماں چھڈ گئی پیو دا پیار دنیا کے سارے رشتے کچیاں تنداں کی طرح ٹوٹ گئے ماں کا رشتہ ٹوٹ گیا باپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہوں آئی قبر پر میں صدقے جاواں قبر کی تنگی قبر کی تنہائی جسے باپ نہیں آنا ماں نہیں آنی اتنے ایک کملی والا آوے ایک کملی والا ایک کملی والا ایک کملی والا آوے ایک کملی والا آوے گا بچ کملیاں چھپاوے ایک کملی والا جلال الدین سیوطی فرمانے گناہگار قبر یہو جہا گناہگار پنڈ والیاں کچھ جنازہ پڑھیا کچھ نہ پڑھیا کہتے جان چھٹی یہ کو جان چھٹی
ایویں رسم پوری کر کے تب کے آ گئے پنڈ والے جلال الدین سیوطی کہتے ولی انہوں ترس آیا وہ یارو یہ اگا پیچھا کوئی نہیں سی کنج سوٹا ہے قبرستان گھروں لا کے آئے ہیں میں ویکھاں تے صحیح قبر بھی کی گزرتی ہے سیوطی کہتے وہ کشف قبور سی اس بزرگ وہ بیٹھا قبر پہ انہیں دیکھا نتی رہن آئے تے فرشتے حساب و کتاب والے آئے انہیں آ کے پوچھا من ربک دسو تیرا رب کون ہے من ربک تیرا رب کون ہے سیوتی کہنے گناگار کمدا پیا ڈردا پیا فرشتہ دی حیبت والی شکل ڈراؤنیاں شکل گناگار کہندا ہے ہاں لا ادری ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے دوسرا سوال ما دینک اچھا دس تیرا دین کیڑا ہے دین کیڑا ہی گناگار کہندا ہے ہاں لا ادری ہائے افسوس میں بھی نہیں جانتا میرا دین کیڑا ہے تیسرا سوال ما كنت تقول في حق هذا الرجل الذي بعث فيكم اے جڑا معصوم چہرے والا کھڑا ہے اے جڑا کالیاں زلفاں والا کھڑا ہے اے جڑا بددعا دے چہرے والا کھڑا ہے اے علم نشرہ دے سینے والا جڑا کھڑا ہے پہچاننا کون ہے انہاں نوں جاننا انہاں دا تعارف ہے ہی سیوتی کہتے ہیں گناگار تک کے کفے افسوس مار کے کہتے ہیں لا ادری ہائے افسوس میں نہیں جانتا ہے معصوم چہرے والا کون ہے مینوں انہاں دا کوئی تعارف نہیں فرشتیاں جس نے گرزاں چکیاں گناگار ہو لگے جدوں عذاب کرن سیوتی کہتے ہیں نبی پاک اس گناگار تے فرشتیاں دے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے حضور درمیان میں آ گئے حضور نے فرمایا محیا ملک محیا ملک ٹھہرو فرشتیوں ٹھہرو اینوں کچھ نہ آکھیو اینوں کچھ نہ آکھیو اینوں عذاب نہ کریو انہو علم یدری انا ادری کی ہویا کہ اینوں نہیں جاندا میں اینوں جاننا میرا غلام ایک کملی والا اساں تانوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے وفیھا نعیدکم اساں کھچ کے تانوں مٹی وچ سونے دوستاں ایک اور گل لکھی ہے جدی مٹی مدینے دی ہوے نا او پاویں ڈلے وچ بھی دفن ہوئے اودی میت مدینے پہنچ جائے بزرگاں کئی واقعات لکھے تاریخ نے کئی واقعات لکھے کہ قبر کھودی جنت البقیع وچ انہاں کہا کہ بمبئی مریا سی بندہ تے اسی بمبئی دفن کیتا سی یہ مدینے شریف تے بمبئی جا کے وہ قبر جس نے کھولی وہ کوئی ہور مرن والا پاویں بمبئی مریا پر دل وچ مدینہ سی نا تے کملی والے آخیا غم نہ کر میرے عاشقاں مرے گا جتھے اسی تینوں کھچ کے مدینے وچ لے ان کو دل میں بسا دیا ہم نے دل مدینہ بنا دیا ہم نے ان کو دل میں بسا دیا ہم نے دل مدینہ بنا دیا ہم نے نقش پائے حضور انور کو اپنا کعبہ بنا دیا ہم حضور نے قبر وچ آنا ہے میرے والد صاحب سلطان ابا سنو ابا جی گل فرما ہوتے سن جنہوں کو ابا جی نے حدیث پڑھی ہے نا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ المحدثین میرے والد صاحب کے استاد سید احمد صاحب کے والد گرامی ابا جی کہتے ہیں جس نے حدیث دورہ حدیث آئی نا تو سید دیدار علی شاہ صاحب رو کے کہتے ہیں عزیزو جب میں یہ حدیث پڑھاتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو خواہش ہوتی ہے کہ ابھی موت آ جائے تاکہ مرنے کے بعد محمد کی زیارت تو ہو جائے
حضور قبر چاہتے ہیں تو نور خدا مایا یا رسول اللہ تم تے نور مکھڑا مکھڑا وجہ حضور دا چہرہ یہ قبر میں آنا حضور نے مکھڑا وجہ او دیا ہاتھوں رب آخیا ید اللہ او دیا ہاتھوں رب آخیا ید اللہ کوئی مثل نہیں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی قسم خدا کھاوے او دی چڑھدی جوانی یا رسول اللہ تو تے نور خدا مایا تو نور خدا مایا تو نور خدا مایا تو تے نور خدا مایا میری قبر ہنیری ہے آجا چانن لا مایا میری قبر ہنیری ہے آجا چانن لا مایا باپ نے نہیں آنا ماں نے نہیں آنا کسی رشتے ناطے نے نہیں آنا قبر میں آنا ہے حلیمہ دیا بکریاں چارن والے نے آنا سنیا جنہیں اوکھے ویلے کام آنا ہے وفا کا تقاضا ہے تو دروداں تے سلاماں دا ناتا وہ جوڑ کے رکھ تے گنبد خضرا بھی دروداں دیا سوگاتاں بھیجیا کر تاکہ قبر میں آ کے نبی پاک فرمان کی ہویا جے اے مینوں نہیں جاندا میں انہوں جاننا میرا غلام سیوتی کہنے نبی پاک نے فرمایا ماہیا ملک انہو لم یدرینی انادری ہے خیرو فرشتیوں نے کچھ نہ آکھیو کی ہویا جے اے مینوں نہیں جاندا میں جاننا میرا غلام ہے فلاں محفل وچ میرے عاشق میرے تے درود پہ پڑھ دے سن مسجد وچ میرا ذکر پہ کر دے سن رل کے میرے تے پیار نال درود پہ پڑھ دے سن اے مسجد کے باہر پہ گزردا سی انہیں مسجد کی دیوار نال کان لائے انہیں سنیا میرے تے درود پڑھیا جا رہا ہے انہیں گلی وچ کھلوتیاں کھلوتیاں اس محفل کی آواز وچ آواز ملا کے تے مینوں یاد کر کے درود پڑھیا سی اس درود دا صدقہ اج قبر وچ مینوں عذاب نہیں ہون دینا منہا خلقناکم اساں تانوں مٹی وچ پیدا کیتا ہے وفیہا نعیدکم ایک درویشاں دی گلاں بڑی عجیب ہوندیاں ایک درویش کو کسی آ کے آخیا سائیں جی بادشاہ دے مردہ مردہ بچے ہیں یہ جملہ بولنے ہیں نا فلانا بندہ مردہ مردہ بچے ہیں مر مر کے بچے ہیں سائیں جی بادشاہ مردہ مردہ بچے ہیں مر مر کے بچے ہیں تو سائیں ہس پہ دے تھی کہڑی گل ہوئی مر مر کے بچے ہیں کہ بچ بچ کے مرے گا بچ بچ کے مرے گا عورت مرنا تو ہے ہی سنا موت سجنا قبر سنو درویشن تذکرۃ الاولیاء کی روایت ہے ایک درویش ہر ویلے قبرستان میں بیٹھا رہتا درویش ہر ویلے قبرستان پنڈ والیاں دی ایک مرگ ہو گئی پنڈ والیاں دی مرگ ہو گئی مولوی صاحب پنڈ وچ نہیں سنو کہ دوجے شہر کام گئے پنڈ والے مولوی کتنے مر گیا ہے اصل جنازہ پڑھنا کو اج ہی مولوی نے جانا سی ساڈا بندہ مر گیا جنازہ کون جنازہ پڑھنا کسی نے آؤں ہوتا تو مولوی جی تو بے نیاز ہو جانا مولوی نے اڑیکن لگ گئی مولوی نہیں آؤ کسی آخو میں ہٹی کھولنی ہوں میں ہاتھ مارنا میرا فلانا کام ہے ہوں مولوی آئے گا تین دبا گے جنازہ پڑھ کے اڑیک رہے سن لال سائی میری بیٹھے شری داڑی سائی رہی تو قبرستان میں کلی کے درویش داڑی انہیں رکھی پگ بنی وہ چودھری کہنے لگے یار مولوی ٹیپ ہی لگ رہا ہے میرا بیٹھا ہے مولوی ٹیپ ہے یہ کہنے جنازہ آتا ہی ہوگا پڑھا چھڑے وہ کہتے سائی جی ساری کو مرگ ہوئی مولوی صاحب شہر گئے تو جنازہ پڑھا چھڑو گے سائی جانے جن مرضی لے آؤ جنازہ ہی پڑھا لینا جن مرضی لے آؤ پڑھا گا وہ چلو جی جان چھوٹے سائی نے داڑھی ہڑی رکھی تو کچھ آتا ہی ہونا نا اگر قبرستان چ بیٹھا ہے مولوی ٹیپ داڑھی رکھی سی تو پھر سائی جی بلاؤ سائی نے کیتا وضو آئے وضو شروع کر لو سارے کا وضو کرا کے اگے میت رکھی سائی کھلوتے امامت کران
پیچھے ویخ کے کہتے ہیں بھائی پھر گل ہے پھر پڑھا چھڑا جنازہ پھر پڑھا چھڑا انہیں پھر سائی بھی پڑھا چھڑا اچھا پھر کرو نیت اللہ کا جو میں پڑھا تذکرۃ الاولیاء کی روایت سائی لا کے اللہ اکبر ہاتھ بننے سائی نہ پیچھے ہو پنڈ والے ہاتھ بننے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 30 ادھا گھنٹہ گزر گیا سائی کی دوسری تکبیر ہی نہیں آتے وہ نیت کے پیچھے کھلو گئے پنڈ والے ہونا تو گیڑا کر اصل دیکھا سی جنازہ پڑھا ہوئے تو سارے قابو کر دیا وہ سائی نے کوئی تکبیر ہی نہیں آختے پے ہوں وہ تکبیر آخر جان چھٹے نہ انہوں نے ادھا گھنٹہ گزر گیا تکبیر ہی نہیں آختے سائی کی دوسری تکبیر ادھے گھنٹے بعد سائی نے آخیا اللہ اکبر پچھوں نے یا اللہ تیرا شکر ہے تکبیر سے آخری دوجی تکبیر مڑ سائی نہیں کھلوتے ادھا پونا گھنٹہ پھر پونے گھنٹے بعد تیسری تکبیر پھر گھنٹے بعد چوتھی تکبیر پھر سائی نے 2.5-3 گھنٹے لا کے جنازہ مکیا وہ دعا شوا کے اگے ہی ہوئے نہیں سن منگتے جنازے کے بعد سارے سائی پہ وہ سائی کی جنازہ انج پڑھائی ہے وہ تصا جنازہ پڑھایا فرمان لگے میں نے انج کیوں لگے میں نے پوچھو تو صحیح میں ایڈا لما کیوں پڑھایا میں نے پوچھو تو صحیح اگر سائی جی ایڈا جنازہ اج تک یہو جہاں نہیں ویکیا اینا لما جنازہ سائی کہنے لگے میں پوچھو تو صحیح میں ایڈا لما جنازہ کیوں پڑھایا ادھروں اگے ایک میت پئی ہوئی سی ایک میت تے میں جب پیچھے جھاتی پا کے ویکھی تے سارے دے دل مردہ سی میں ویکیا کہ کوئی ہڈی کا حساب پیا کرتا ہے کوئی اپنے ٹریکٹر کو یاد پیا کرتا ہے تو کوئی کھادا ون کسی کا دھیان گیا ہوا ہے اپنی اپنی سوچاں دل سارے دے مردہ نے میں سوچیا اگے کہ ایک میت پئی ہوئی ہے پیچھے 300 میتاں کھلوتیاں ہوئی سجنا موت برحق تے جانا بھی ضرور ہے تے تیرا آپ نہیں جانا تیرے آگے بن گئے یہ کیسی حقیقت ہے جہاں کم نے اس کو انکار نہیں کر سکتے قبر دوسرا عالم برزخ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری اللہ کریم فرمانے کہ قبر وچوں تینوں برآمد کر لینا قرآن شریف کی ایک مثال سنو اللہ کریم فرمانے جب تم ماں کے پیٹ میں سے تو کیا وہ قبر نہیں سی قرآن آیات میں ایسے مستحضر نہیں میں وہ مفہوم عرض کر رہی ہوں آیت فریم وچ نہیں میں حافظ قرآن نہیں افسوس قرآن حفظ کیتا ہوں دے ہوئے آیت فریم میں مفہوم عرض کر رہی ہوں اللہ فرماتا ہے ماں کا پیٹ ایک بمنزلہ قبر ہے نہ کوئی روشن دان ہے نہ کوئی باری نہ کوئی کھڑکی ماں کا پیٹ تاریخ ریم قبر اس قبر 9 مہینے قبر تینوں تو یاد بھی نہیں دنیا میں آیا تینوں تو یاد بھی نہیں ماں کے پیٹ میں گزاری سہی ماں کا پیٹ ایک قبر کی مانندے جہاں رب تینوں ماں کی قبر برامد کرتا پیا ماں کی قبر باہر پیا کٹتا ہے اللہ کریم فرمانے میں ماں کے پیٹ کی قبر تینوں برامد کر سکنا کہ جی قبر یہ بھی ماں کے پیٹ کی طرح زمین تیری ماں ہے تو زمین جو جنم لیا جہاں رب ماں کے پیٹ بھی تینوں باہر کٹ ہے اس رب نے قیامت والے دن تینوں قبر کے پیٹ بھی باہر کٹ اٹھنے کو اللہ کے دربار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے سجنا پھر وہ کچہری اللہ کی کیوں جی اس کو سورس کام آنا ہے قیامت والے دن سورس آنے فلانے دیا باہاں بڑیاں لمیاں نے فلانے ملو وہ سفارش پاؤ فلانے کی سفارش پاؤ کوئی سورس نہیں کوئی حامی نہیں کہ رب تعالیٰ کا جڑا اس نے جلال ہونا وہ تو قرآن ہی اللہ نے کہا ایک جملہ اللہ کی قسم کمب جاتا بندہ وہ پڑھ کے قرآن ہی اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا جب محشر کا میدان لگنا ہے نا بہت آدم تو لے کے قیامت تک بڑے بڑے بادشاہ کے حاکم کے فاتح کے جرنیل کے ڈکٹیٹر بڑے بڑے ٹھنڈے خان کے ڈیلیاں ٹوپیاں کے ڈیلیاں توڑا والے کے ظالم کے متکبر کے فرعون سامنے ہونے نے کہ اللہ نے ایک جملہ بولنا محشر کو قرآن ہے اللہ کریم فرمانے وہ دنیا کے
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ او ظالم تے انجی پانی ہوئے ہونے نے نبیاں کو ہمت نہیں پینی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے یہ ہے کہ اک چک کے بھی دیکھ. بخاری شریف کی حدیث ہے حضور فرمانے نے کہ ہر نبی معذرت کرے گنہگار آکھن گے یا نبی اللہ آدم تسی ساڈے مائی باپ ہو جناب آدم تسی پیو ہو ساڈے اللہ جلال وچ غصے وچ آج اسی نہیں بچنا ساڈی سفارش کرو اللہ کو معافی لے دو. حضور فرمانے نے آدم آکھن گے پترو میں کی کراں بے شک تسی میرے دل کے ٹکڑے ہو پر مینوں اج مینوں خدا کو ڈر پہ آوندا ہے جاواں تہاڈی سفارش لے کے تے جے اللہ مینوں ہی پوچھے انہاں نوں چھڈ تو سنا کنک دا دانا کیوں کھادا سی تو پترو میں تے اج دے دن اللہ دی بارگاہ وچ ہمت نہیں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اج میں کام نہیں آنا. نوح علیہ السلام معذرت کرن گے جناب ابراہیم معذرت کرن گے سیدنا موسیٰ معذرت کرن گے ہر نبی آکھے گا اذهبوا الى غیری اج اسی اللہ دی بارگاہ وچ نہیں جا سکتے. بخاری شریف کی حدیث نبی پاک فرمانے نے گناہگار جدوں دھکے کھاندے کھاندے دھکے کھاندے کھاندے ہر پاسوں مایوس ہو کے آخر وچ عیسیٰ جناب عیسیٰ کو لاؤں گے تے عیسیٰ علیہ السلام نال جس نے گل کرن گے ادھروں نبی پاک فرمانے نے میں مقام محمود تو حمد دا جھنڈا لے کے آਉਂدا ہوواں گا حمد دا پرچم میرے ہاتھ وچ ہوئے گا تے گناہگار جس نے عیسیٰ نوں آکھن گے حضور ساڈی سفارش کرو تے عیسیٰ نے یہ نہیں آکھنا میرے علاوہ کسی ہور کول جاؤ ادھروں میں آਉਂدا ہوواں گا ادھروں عیسیٰ میرے ول اشارہ کر کے کہن گے اذهبوا الى محمد. اور گناہگاروں پریشان ہو ڈرن کی ضرورت نہیں سونے محمد کو جاؤ. تے حضور فرمانے نے محشر کے میدان وچ جدوں کسے دی ہمت نہیں ہونی اللہ دی کچہری وچ اساں اٹھ کے تے گناہگاراں دی بخشش کرانی ہے. نبی پاک فرمانے نے جدے ول ساڈے چشمے کرم دا اشارہ ہو گیا جدی اساں سفارش کر چھڑی اللہ پاک انہوں بے حساب معاف فرما دے. دعا کریا کرو کہ جدھر حضور نے اشارہ کرنا ہے نا اللہ انہاں خوش نصیباں وچ اساں غلاماں دا بھی نام لکھا اساں غلاماں دا اللہ. ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. منہا خلقناکم اساں تانوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے وفیہا نعیدکم اسی تینوں مٹی وچ ہی لوٹانا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری دوجی واری اساں تانوں مٹی وچوں ہی برآمد کر لینا ہے. اللہ پاک کے تینے مرحلے حضور دا صدقہ ساڑے تے آسان فرمائے جڑے جا چکے نے اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. بالخصوص عزیزم دی والدہ مرحومہ انہوں واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش فرمائے. ویسے ہی مزید حضور کی حدیث مظلوم جڑا دنیا تو مظلوم گیا حضور نے فرمایا درجہ شہادت دیوار تھلے آ کے جڑا مر جائے ڈوب کے جڑا مر جائے جڑا حادثے میں مر جائے یہ شہادت ہے. یہاں دیا والدہ ایک مظلومہ سن تے مظلومیت بچ گئی نے اللہ تعالیٰ انہوں کی مغفرت فرمائے. انہوں کا صدقہ سی جتنے بیٹھے ہیں سارے جتنے عزیز قبراں وچ نے مولا سونے معبود دیاں زلفاں دا صدقہ سب قبراں تے رحم فرما سانو دین تے قائم رکھی دین تے موت عطا فرمائی اور حضور دی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائی.